اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل فجر کی نماز کی ایک رکعت کو پا لیا تو یقیناً اس نے نماز فجر کو پا لیا، اور جس نے سورج کے غروب ہو جانے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت کو پا لیا اس نے بھی عصر کی نماز کو پا لیا. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اس حدیث مبارکہ کو کتاب الصلاۃ میں بیان کر کے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ سب سے پہلے جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے انتہائی وقت کے قریب اگر اس نماز کی تمام رکعات کسی کو میسر نہ آئیں بلکہ اس کے مقابلے میں صرف ایک رکعت مکمل وقت کے اندر اس کو مل جائے تو وہ گویا اس شخص کی نماز ادا ہو گئی، وہ قضا نہیں ہوئی. لیکن اگر کسی شخص کو ایک رکعت بھی مکمل اس وقت میں نہیں میسر آئی تو اس کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد جو وہ ادا کرے گا وہ قضا تصور ہوگی. نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور نماز کو قائم کرنے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ وہ وقت پر ادا کی جائے. بسا اوقات انسان اپنی مصروفیت کی بنا پر یا کسی اور عذر کی بنا پر نماز شروع میں ادا نہیں کر سکتا، لیٹ ہو جاتی. تو ایسے میں اگر اس شخص نے نماز کے وقت کے اندر اندر کم از کم ایک رکعت ادا کر لی ہے تو اس کو نماز ادا ہو گئی. فجر اور عصر کی نماز کا اس حدیث میں ذکر ہے، لیکن اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ ظہر اور مغرب اور عشاء کے لیے یہ قانون نہیں. ظہر، مغرب اور عشاء کے لیے بھی قانون یہی کہ ان کے اوقات میں بھی اگر کسی نے وقت کے اندر اندر کم از کم ایک رکعت مکمل ادا کر لی تو اس کی نماز وقت میں تصور ہوگی. باقی کی رکعات خواہ وہ وقت مکمل ہو جانے کے بعد ادا کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی نماز وقت پر ہی جو ہے وہ تسلیم کی جائے گی. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے جماعت پالی. یعنی اگر نماز ہو رہی، مثلا ابھی مغرب کی نماز ہو رہی تھی، کوئی بندہ لیٹ آیا، اس کو آخری رکعت جو تیسری رکعت تھی وہ مکمل مل گئی تو اس شخص کو جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن جو بندہ تیسری رکعت کے بھی رکوع کے بعد آیا ہے یا رکوع میں آ کے ملا ہے، اس کو ایک رکعت مکمل نہیں ملی تو اب اس شخص کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، انفرادی نماز کا ثواب ملے گا. جماعت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کم از کم اس شخص نے جماعت کے ساتھ ایک رکعت مکمل ادا کیا. اس معاملے میں یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارے ہاں ذرا اس بات کا رواج کم ہے، وگرنہ عرب دنیا کے اندر یہ عام بات ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آخری رکعت کے بھئی آخری انتہا چل رہی، جیسے جو ہے وہ تشہد میں بیٹھے، تو وہ بندہ آ کر جماعت کے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کو پتا مجھے ایک رکعت بھی نہیں ملی، مجھے اب جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. وہ انتظار کرتا ہے، سلام پھر جاتا ہے، بعد میں اپنے طرح کوئی لیٹ آنے والا ہے اس کو دیکھتا ہے اور وہ دونوں بندے جماعت کرا لیتے ہیں، یا بعد میں آنے والے علیحدہ جماعت کرا لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایک مسئلہ بھی بنایا ہوا ہے کہ ایک جماعت ہو جائے تو دوسری جماعت نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں.
ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت، دوسری کے بعد تیسری، اور جب تک ضرورت ہو جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ جی ایک نماز کے بعد دوسری جماعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ثابت کرتی ہیں صحابہ کرام اگر لیٹ ہو جاتے تھے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ آنے والے صحابی کے لیے پہلے جنہوں نے نماز پڑھ لی تھی، اگر وہ اس کے ساتھ کوئی اور ساتھ دینے والا نہیں کہ کوئی اور ساتھی بھی ہو جو لیٹ ہوا ہو، تو آپ جو پہلے نماز پڑھ چکے تھے ان کو کہتے تھے کوئی اس کے ساتھ صدقہ کر دے، اور جو پہلے نماز پڑھ چکا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا تھا، اس کے نفل ہو جاتے تھے اور اس بندے کی جماعت کے فرض ہو جاتے تھے۔ تو ایسے میں جماعت کے ثواب کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک رکعت ملی ہو، اسی طرح نماز کی ادائیگی کے لیے کہ کم از کم ایک رکعت میسر۔ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے جو کرم اور احسان ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایسی آسانیاں دی کہ ایک رکعت بھی وقت پہ مل گئی تو پوری نماز کا وقت پہ ثواب مل رہا ہے، حالانکہ باقی رکھتے اس نے وقت پہ تو نہیں پڑھی۔ اسی طرح ایک رکعت بھی جماعت کے ساتھ مل گئی تو باقی نماز پوری کا بھی جماعت کے ساتھ ثواب مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اضافی رحمتیں ہیں ان میں سے یہ نعمتیں بھی ہیں، ہمیں بسا اوقات یہ نعمت فیل نہیں ہوتی کہ اللہ نے یہ بھی نعمت دے رکھی ہے، آسانی ہے امت کے لیے۔ اور آخری مسئلہ جو پہلے ذکر ہوا تھا کہ نماز عصر کے دو اوقات ہیں، ایک وہ جو اختیاری ہے، اختیاری وقت تو یعنی جس میں انسان کو کوئی اضطراب نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی عذر نہیں کہ وہ بندہ نماز کو اس حد تک لیٹ نہ کرے۔ آخری وقت وہ ہے جب سورج پیلا ہو جائے، یعنی جب اس کی طرف نگاہ جاتی ہے، جب بندہ آرام سے اس کو دیکھنا ڈھلنے لگتا ہے، وہ تو یہ فجر کا وقت، یہ عصر کا وقت ہے نماز۔ اور اگر کسی بندے کے کسی وجہ سے بہت ہی لیٹ ہو گئی ہے تو وہ تو پھر اس حدیث کے حکم میں شامل ہے کہ مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی پڑھ لی تو اس کی اضطراری حالت ہے، یہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اضطراری حالت کے لیے اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔